وکھرے نے بہاراں ہی بہاراں نے عام عورتاں دا جسم دن بدن بھاری ہوندا ہے فرمایا 9 مہینے خدا دی قسم میرا کوئی جسم بدنی نہیں ہویا جیویں جیویں وقت گزردا ہے جسم عورت دا وزنی بھی ہوندا ہے محسوس ہوندا ہے حاملہ عورت ہے فرمایا پہلے دن تو لے کے آخر دن تک کسی کو پتہ ہی نہیں جو میں حاملہ میرا جسم بالکل پہنچی ہے جی میں پہلے شروع دن تو ہے حضرت آمنہ فرماتی نے فرمایا میرا جسم غلام دے پھول تو ہلکا جسم تو خوشبوواں دے چھونکے آندے نے ویڑے وچ ٹراندے انج لگدا جی میں کلیم تے پئی ڈرنی ہاں پیراں تلے پتھر بھی آوے تے موم بن جاندا ہے باہر نکلن تے درو دیوار مسکرا کے مبارکبادیاں دیندے نظر آندے نے حضرت آمنہ فرماتی نے فرمایا رب پاک دی قسم تے کپڑے دھون دی لوڑ کوئی نہیں پئی الحمدللہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی مشفق مہربان الحمدللہ تعالی 8 ربیع الاول 1446 ہجری جمعہ مبارک کا عزت و احترام والا دن اللہ سب مومنین کی برکت نصیب فرمائے ماہ ربیع الاول خالصتاً حضور دے غلاماں دی خوشیاں دا مہینہ ہے اس ماہ مقدس کے اندر اللہ نے ساڑھے پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں بھیجے حضور نام دے تو کچھ بھی نہ ہوتا سرکار دے آمنا ساری بہارا نے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ موضوع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرادیت مبارک دے والے نام ہے اہل سنت عقیدہ ہے اللہ نے سرکار کائنات کی ہر شے بڑھن تو پہلے بنایا اللہ فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا فاحببته ان اعرف میں چھپیا ہوا خزانہ سا میں نے اس کا محبت
جڑا مینوں بھی اللہ آکھے میرے سامنے سجدے کرے میری بارگاہ دے اندر جھکے میری تعریفاں کرے میری حمد کرے میری تسبیحاں پڑھے میری بارگاہ دے اندر روے گڑ گڑائے التجاواں کرے من اس کا محبت ہو گئے کہ مینوں بھی اللہ آکھن والا ہوئے فرمایا فخلقت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر میں اپنے پیارے محبوب محمد عربی نے بنایا سبحان اللہ کس طرح بنایا ہے اللہ نے فرمایا میں اپنے شان کے مطابق اللہ جسمانی اعضاء تو پاک ہے لیکن مثال سمجھانے واسطے اللہ فرماتا ہے کہ میرے وال ایک گٹھ چل کے آوے میں وہ دے وال ہاتھ چل کے آوے کوئی تیز چل کے آوے اللہ فرماتا میں وہ دے وال دوڑ کے آوے حالانکہ اللہ چلن تو بھی پاک ہے دوڑ تو بھی پاک ہے ایویں اللہ ویکھدا ہے لیکن آنکھ تو پاک ہے اللہ بولتا ہے خدا کلام ہے زبان تو پاک ہے اس طرف سمجھان واسطے فرمایا میں اپنے نور پاک دی اپنے نور مقدس دی مٹھی بھر کے فرمایا کونی محمد پیارے محمد بن جاؤ تو پھر میرے محبوب بن گئے حضور علیہ السلام اللہ دے نور دا حصہ نہیں اللہ دے نور دا جز نہیں اللہ دے نور دا جلوہ نہیں سورج آسمان تے چمکے تھلے ہزارہ شیشے چھوٹے چھوٹے رکھتے ہوتا ہر شیشے میں سورج نظر آئے کوئی بندہ بھی نہیں کہتا بھی جڑا شیشے میں سورج ہے کہ اوپر والے سورج کا حصہ یا جز ہے سارے کہنے کی خدا عکس تو سا شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کاداور شیشہ ہوگا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے جب ہم اپنا پورا وجود پورا جسم شیشے میں نظر آنا ہے کہ نہیں آنا اور جڑا شیشے میں جسم نظر آ رہے ہیں وجود نظر آ رہے ہیں کیا وہ ساڑھے جسم کا حصہ ہے بولو یا جو سے کسی قسم کی کوئی آزاد نہیں وہ تو صرف ساڑھی ایک تصویر ہے ساڑھا ایک عکس ہے سایہ ہے جلوہ ہے ایسے طرح نبی پاک علیہ السلام کا نور اللہ دے نور کا حصہ یا جز نہیں بلکہ جلوہ ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اپنے نورانی جلوہ نال بنائے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ حضور علیہ السلام جب اللہ دے نور نال بنایا گیا کہ اللہ دا نور گھٹ ہو گیا اللہ پاک دے نور وچ کمی ہو گئی ایسا نہیں یہ گھٹن ودن توڑن ناپن والی چیزاں چلتا ہے نور والی چیزاں تے نہیں ہوتا ایک موم بتی جلاؤ اس تو دوسری جلاؤ دوسری تو تیسری جلاؤ تیسری تو چوتھی جلاؤ کروڑا بھی جلا لو تے پہلی والی موم بتی دی روشنی چ فرق آوندا وہ جی رہندی کہ نہیں رہندی بولو وہ دی روشنی اوتھے ہی ہے تے جے دنیا دا نور نہیں گھٹدا تے اللہ دا نور کیوں کم ہو سکتا ہے اللہ نے سرکار کو اپنے نورانی جلوے دے نال بنایا ہے اور بڑا کے ساڑھے وقت بھیجے ہیں یہ مطلب بھی نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ السلام بشر نہیں میرے نبی بشر بھی ہے پر عام نہیں افضل البشر جڑا حضور دی بشریت کا انکار کرے ہوئے گمراہ ہے جڑا نورانیت کا انکار کرے ہوئے گمراہ ہے بشریت بھی حضور دی شان ہے تے نورانیت بھی حضور دی شان ہے بعد رات محض نبی پاک علیہ السلام بشر آخدے نے اسی حضور بشر نہیں افضل البشر کہتے ہیں حضور علیہ السلام افضل البشر ہے جتنے بشریت کی انتہا ہوتی ہے وہ تو حضور دی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے معراج دی رات ساری بشریت تھلے افضل البشر اتے جا رہے ہیں ابو البشر تھلے میں حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر بشریت دا باپ حضرت آدم ابو البشر تھلے میں افضل البشر اوپر ساری بشریت تھلے کھڑی تک رہی حسرت بھری نگاہ منار حضور جا رہے ہیں جڑا فرشتیاں کا بھی سردار ہے جبریل وہ بھی کہتا ہے جب میں سدرۃ وال برابر بھی اگے گیا تو گل کے راک ہو جاواں گا وہ بھی تھلے کھلوتا ہے تے حضور اتے جا رہے ہیں 6 قسم
چاند سورج ستارے سیارے جنت دوزخ نباتات جمادات حیوانات کل کائنات مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان سارے تھلے اتے بھی تھلے تے تھلے بھی تھلے ہر شہر تھلے حضور اتے جا رہا ہے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے گماں سے گزرے گزرنے والے آقا حضرت فرماتے نے عقل نو کہو تیرا کام نہیں حضور کا مقام جاننا یہ تیرے بسوں کا بار ہے عقل نو کہو کہ تو عقل کا ترجمہ ہی بنتا ہے عقل نو آکو اے عقل تو عقل کرے تیرے واسطے گل نہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے یہاں پڑے ہیں جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے کمان ان کا کہ جھوٹے نکتو تم اول و آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اور پھر فرمایا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے وہی لا مکان کے مکین ہوئے مکان اسی مکان تے رہنے ہیں جتے مکان بھی کوئی نہیں حضور اتھوں دے مکین سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں وہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام بشریت حضور دی شان ہے نورانیت حضور دی شان ہے مقام مصطفیٰ بشریت تو بھی بلند و بالا ہے نورانیت تو بھی عرفہ والا ہے خود حضور فرماتے ہیں ابو بکر جی آقا فرمایا میری حقیقت میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانا کئی بات رسید کہتے ہیں قرآن چاہے کہ کل انما انا بشر مثلکم فرماؤ محبوب میں بشر ہونے تو آڑی مثل یہ دیکھو حضور ساڑی مثل ہے کہ نہیں میں کہا ایڈا تر چاہے مثلیت دا اگر ساڑھے بھی آتے تھے حضور دے بھی ہاتھ اسی بھی کھانے دے سرکار بھی کھانے دے اسی بھی پینے دے سرکار بھی پیندے نے ساڑھی بھی شادی حضور دی بھی شادی میں کہا بریت کے پیر باکو ایڈا ہی تر چاہ چڑھے ہیں تے ایڈا سے تیرا مقام زیادہ ہے جڑا گلیاں صاف کرنے والا چوڑا ہے وہ دی شان زیادہ ہے مولوی اور اتڑ پہ ہے شاہ ایک گالے کرنے والی وہ میرے پیرہ برابر نہیں میں کہا تیرے بھی ہاتھ ہو دے بھی ہاتھ تیرے بھی پیر ہو دے بھی پیر تم ہی کھا میں نہیں میرے برابر نہیں ہو سکتا میں کہا تیری شان زیادہ ہے یہودی دی کہنا ہے میری میں کہا تیری شان زیادہ ہے عیسائی دی کہنا میری کہنا مقدی مقام ہے 1,24,000 نبیاں تو میری شان زیادہ ہے امتاں تو 1,24,000 نبیاں دی امتاں جو میری شان زیادہ ہے میں کہا وجہ اگر کسی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ آدم سمیع اللہ کسی پڑھے لا الہ الا اللہ نور رجی اللہ کسی پڑھے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کسی پڑھے لا الہ الا اللہ اسماعیل جمیع اللہ میرے نال کوئی نہیں رہتا میں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہا بڑی گل ہے تو ایک دفعہ حضور کا نام میں تے کائنات کسی نو اپنے برابر نہیں سمجھدا جدا نام ہے لگے تیریاں شاناں نے جڑا سارے نبیوں دا امام ہے او دے برابر کون ہو سکتا جو ہے نہیں جڑا آگے نا کوئی نمان باشر مثلکم حضور ساڑھی مثل نے آیتیں پڑھے انہوں کہ 10 قرآن دی کوئی آیت ایسی نہیں جدہ شان نزول نہ ہو قرآن دی ہر آیت کا شان نزول ہے کیوں اتری ہے کس وجہ تو اتری ہے کتے اتری ہے اینا بھی آیت کا شان نزول ہے اور میرا دعویٰ ہے اللہ پورے قرآن کسی جگہ تے حضور نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ میں تنوے نہ ورگا بنایا یا تسی بشر ہو اینا ورگے اللہ نے حضور نے ڈائریکٹ نہیں آکیا اللہ فرماتا محبوبہ تم اینا نو آکھ جو ہے میرے بات اللہ فرماتا محبوبہ تم اینا نو آکھ کہ نہ میں نے کافر ہوا میں تے پہاڑی کی صدا کیوں کدے کہتے ہیں سب کلمہ تاں پڑھنے ہیں دسو خزانہ کسے دفع ہے کدے کہتے ہیں کلمہ تاں پڑھا کے دسو پہاڑ سونے دے بڑھاؤ انہوں نے مطالبہ ہی نہیں مکتے اللہ فرماتا جنہ چاند ٹکڑے ہوندے ہیں ایک کلمہ نہیں پڑھیا سورج پکڑتا ہے ایک کلمہ نہیں پڑھیا انہوں نے ہر گل مان لو انہوں کلمہ نہیں پڑھنا انہوں نے جان چھڑاؤ آگو تو آڑی میں سلام میں اپنا جان چھڑا کر میں بات ٹھیک ہے جنہوں تو سمجھے ٹھیک ہے تو میں کہا جے تو ہونا دی اولاد ہے جنہوں نے حضور آکے میں تو آڑی میں سلام دے سارا بڑا اعتراض ہے حضور دے کافروں واقع میں تو آڑی میں سلام اور یاد رکھنا ہے میری قرآن
یا کسی نبی نو بشر آتے ہیں اللہ ہے وہ دی شان ہے وہ سب جان واسطے فرماتا ہے بشر تو جرا اپنا میری کہا دوسرا نبی خود اپنے آپ کو بشر آتے سانو اجازت نہیں حضرت یونس علیہ السلام نبی نے آپ حضرات پڑھ دینا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو آخیا کہ میں ظلم کرنا میں چو اپنی جان تے یہ انہاں دی شان ہے اپنے آپ کو جو مرضی آکر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا حضرت آدم علیہ السلام کہنے میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے کیونکہ وہ رب دی بارگاہ دے اندر نے وہ جس مقام پہ فائد ہونا اسے صاحب پر گل کرنی ہے آج کوئی بندہ آکے کہ آدم علیہ السلام ظالم نے یا یونس علیہ السلام ظالم نے اس کافر ہے سانو اجازت نہیں اللہ کے بشر نبی خدا کے نہ بشر تو تیسری قسم جڑی ہے بڑی خطرناک ہے وہ کافر آنکھے ہے نبی بشر وجہ نے کی تھی کافر آنکھے نبی بشر بس اور جو نبی پاک بشر آنکھے نہ ہوں کہتے ہو دس اللہ ہے اللہ ہو نہیں سکتا نبی یہ بھی ممکن نہیں تو آخری کیٹیگری ہے تو کافر ہے کیونکہ کافر کا طریقہ ہے نبی بشر کہتے کافرہ دیواری ہے فرمایا باشر مثلکم تواڈی مثل ہے بخاری کی حدیث ہے جو غلامہ دیواری ہے حضور نے روزے رکھنا شروع فرمایا مدینہ شریف کے اندر نفلی روزے مسلسل ایک روزہ پھر دوسرا یوم مسلسل روزے تسلسل صحابہ ویکھے آ کہ ساڈے نبی روزے رکھن تے اسی نہ رکھی یہ تے ساڈا مسئلہ ہے نا کیسی جناب دسن دے باوجود بھی حضور دی سنتاں نہیں اپنا دے صحابہ نے دسنا نہیں سی بات وہ ویکھتے سر حضور آج کل کی فرما رہے ہیں کیڑا عمل جاری ہے وہ جی شروع کر لیندے سن کون صحابہ میں کہ ساڈے نبی روزے رکھن تے اسی نہ رکھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے وہ دن بدن کمزور گرمیاں دے دن جنہیں کام بھی کرن والے روزے رکھن حالت پہنچی کہ دیواراں ہاتھ لاتا کہ سارے لے کے مسیتے آؤں سرکار نے دیکھا ابھی دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں حضور نے فرمایا اچھا کی ہویا تو بھائی یا رسول اللہ تو سب روزے رکھ رہے ہو اسے کی روزے رکھنا شروع کی دے نبی پاک فرمایا تُس میرا مقابلہ کرنے ہو یہ رمضان دے روزے دے نہیں یہ فرض نے نفلی روزے نے سوار دا روزہ رکھ لیا جو رات دا رکھ لیا یا 13 14 15 ہر مہینے دے یا 20 دے روزے رکھ لے یہ تسی مسلسل روزے رکھ کے تسی کی کہتے ہو میری مثل بننا چاہتے ہو ان تاریخی جملہ ہے حضور اللہ فرمایا ایکم مثلی تواڈے وچوں کون ہے جڑا میری مثل ہے ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی میں سے رات اپنے رب کو گزارنا میرا رب میں نو کھلاتا بھی ہے میرا رب میں نو کھلاتا بھی ہے کافرانی واری آئی فرمایا باشر مثلکم تواڈے مثل غلاماں دی واری آئی فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جڑا میری مثل ہوئے ہن مرضی تواڈی ہے کہ جڑی مرضی کیٹیگری پسند کردا صحابہ بتاؤ گے تے پھر کسے ایک صحابی حضور نے نہیں آکیا کہ اسی حضور پر گئے وہ جو ہے اسی بشر سارے جسم سے پسینہ نکلے بدبو پھیلتی ہے میرا نبی افضل البشر ہے سرکار دے جسم تو خوشبو نکلے پسینہ نکلے صحابہ خوشبو دی شیشیاں بھر کے لے جاتے ہیں اسی تھوک شٹیاں بیماریاں پھیلن حضرت جابر دی ہانڈی سرکار کو آپ پایا 1400 صحابہ کھادا کوڑے کو حضور جو آپ پا کے مٹھے کیتے کسی صحابی منہ نہیں بڑھایا خوش ہو کے سارے تناول فرمائے پانی پیتا ہے سارے جسم جو خون نکلے پلید نپاک نجس ہے نبی پاک علیہ السلام دے سار مبارک دے لوہے کی ٹوپی حالت جنگ کے کافران دا بار لگیا میرے آقا علیہ السلام دے جڑی لوہے دی ٹوپی سی وہ دے کل سنے تے خود گئے سارے گل تے صحابہ کوشش کی نہ نکلے ایک صحابی مالک بن سنان آگے کہنے حضور حکم ہوئے کہ میں کھچاں فرمایا کھچ دو انہاں دنداں دے نال کو کیوں کھچے اتنے سخت کے کھچتے ہیں انہاں دے اے دونے اگلے دند ٹوٹ کے گر گئے پہنچ بندے دے دند ڈگ جان تے بندہ پھڑا لگنا ہے لیکن صحابہ فرماندے نے انہاں دے وہ دند حضور دی خدمت شہید ہوئے سن وہ جو بول دے سن بڑے سونے لگتے اور جو ہستے سن تے بڑے پیارے لگتے سن حالانکہ دند فرنٹ دے ٹوٹے ہون بندے دا منہ متھا ہی چاہیے نہ ہوے تے بندہ
وہ بولتے بھی سونے لگتے سمجھے ہاستے بھی سونے لگتے جو ہے اور حضور نے نہیں فرمایا کہ تم کی کر دیتا ہے میرا خون پی گئے نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی آتا فرمایا من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا جڑا کسی جنتی نو ویکھنا چاہے اینو ویکھے جی نے میرا خون پیتا ہے توجہ ہے سبحان اللہ حضور افضل البشر حضور نے بشر کہنا کافر کا طریقہ ہے بشریت ایک لباس ہے حضور کا جڑا پاک ہے نورانیت ایک حضور دی شان ہے کیونکہ میرا نبی اللہ اور مخلوق کے درمیان تمثیل برزخ ہے یعنی واسطہ ہے حضور علیہ السلام مخلوق اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے اللہ کو فیض لیندے نے تو مخلوق کو فیض دیندے نے وغالی علماء راضی اللہ امام علیہ سنت علامہ سید احمد سید شاہ زرقامی رحمۃ اللہ تعالی بڑی گفتگو فرمائیے تھے فرمایا اللہ تو فیض لین واسطے نور ہونا ضروری ہے توجہ نہیں کی تے سانو فیض دینا ساڈے واسطے بشر ہونا ضروری ہے کیونکہ ادھر حضور علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر او نورانیت والی شان ہے ساڈے وال بشر لباس پا کے آئے نے بشری والی بشریت والی شان کا اظہار ہے باقی مقام مصطفیٰ بشریت تو بھی بلند و بات آئے نورانیت تو بھی عرف آواد آئے اور میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء اللہ دی بارگاہ چوں ساڈے ول نور بن کے آئے اور میں نہیں آخدا رب دا قرآن ہے جے آپ کو ذرا پڑھیے خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندا ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری رات سفر چ رہے ہیں تقریر کرنے کے بعد 11:30 بجے نکلے الحمدللہ صبح گھر پہنچے نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کیتا ہے لیکن دن دی نیند تو بالکل پتہ اس طرح نہیں ہوتی تے میں جب محبت نال بول رہا تو تمہیں بھی محبت نال بولنا چاہیے اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا پکی گل ہے تواڈے کول اللہ بولو نور آیا ہے کیسی ترتیب ہے قد پکی گل جاءکم تواڈے کول آیا ہے جاء دے اوتے مات من اللہ اللہ بولو آیا ہے اس میں اللہ نے دوسرے نام تے شامل کی بن کے آیا ہے فرمایا نور بن کے آیا ہے پہلے قد پھر جاء تے مات پھر اس میں اللہ نے دوسرے نام تے شامل پہلے قد پھر مات پھر شامل ان ذوق میں تے میں ذرا شدہ مدن دا ذکر میاں محمد بخت دی زبان ہے نا سنا آپ فرماتے نے فرمایا شدہ مدن شدہ اتے زیرہ زبرہ آقا شان تیری وچ آیا آما لوکا خبر نہ کائی اتے خاص رمضان پایا آما لوکا خبر نہ کائی اتے خاص رمضان پایا کچھ بات اللہ فرماتا ہے میں نور بنا کے بھیجے ہے ہم ذرا دلیل حضور دی بارگاہ چ لے لیں کہ تسی کی بن کے آئے حضرت جابر حضور دی بارگاہ
جگہ دے اندر حاضر خدمت ہو کر دے کملی والیا اخبرنی عن اول شيء خلق الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الثاني أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث الباقي الملائكة ثم قسم الجزء الثاني أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول السماوات ومن الثاني الأرض ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الجزء الثاني أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول نور أبصارهم ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور أنفسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله اچھیوانا بولا کرو ذرا سبحان اللہ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دی بارگاہ دے اندر حضرت جابر حاضر ہو کے کہنے کملی والے دسو اللہ نے ہر شے تو پہلے کئی شے بنائی ہے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا جابر سے پوچھا ہے کہ سن لے بے شک اللہ نے ساری کائنات بنانے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نورانی جلویاں دے نال بنایا اے او ویلا جدو لو بھی کوئی نہیں کرم بھی کوئی نہیں جنت بھی کوئی نہیں دوزخ بھی کوئی نہیں نباتات جمادات حیوانات کل کائنات ہر شے تو پہلے سرکار دا نور بنے ہیں فرمایا پھر جدو اللہ دی مرضی رہی ہے جدو تک اللہ دی مرضی رہی ہے فرمایا میرا نور اللہ دے نورانی سہرا فرماتا رہا ہے جدو اللہ نے مخلوق بنان کا ارادہ فرمایا میرے نور وہ چکیا چار حصے کے اندر بتایا ہے پہلے حصے دے نال اللہ نے لوح پیدا فرمایا دوسرے حصے دے نال اللہ نے قلم بنایا ہے بنایا چوتھے حصے مزید چار حصے کے اندر بتایا پہلے حصے دے نال رب کائنات نے عرش اٹھان والے فرشتے بنائے ہیں دوسرے حصے دے نال اللہ نے کرسی نو بنایا ہے تیسرے حصے دے نال اللہ نے باقی سارے فرشتے بنائے ہیں چوتھے حصے مزید چار حصے کے اندر بتایا پہلے حصے دے نال اللہ نے ستے آسمان بنائے ہیں دوسرے حصے دے نال ساری زمیناں بنائیاں نے تیسرے حصے دے نال اللہ نے جنت دوزخ نو پیدا فرمایا ہے پھر چوتھے حصے مزید چار حصے کے اندر بتایا پہلے حصے دے نال اللہ نے اکھاں دے نور نو بنایا ہے دوسرے حصے دے نال دل دے نور نو بنایا ہے تیسرے حصے دے نال رب کائنات نے کلمے دے نور نو بنایا ہر شے تو پہلے حضور دا نور بنے ایک بندہ نام کہنے لگا نور بشر داخلی نہیں ہو سکتا میں کہا کیوں اگر بخیریت ہو شہر نور ہو شہر میں کہا اللہ تنو کڑی شہدہ بڑھا کہ مٹی دا میں کہا تیرے پیر کہتا مٹی دے میں کہا لتاں کہتا مٹی دیا میں کہا پاٹ کہتا مٹی دے میں کہا دل دماغ کھڑتے پھیپڑے دے مٹی دے میں کہا رڑا بڑا دلہ تیرے ٹھیٹے ہیں بھی مٹی دے بڑھے جب میں کہا تو کی بڑھ گیا کہتا بشر میں کہا پورا کیا دورا کہنے لگا پورا میں کہا پورا نہیں ہے دورا ہے کہنے لگا نہیں پورا بشر میں کہا تیرا پورا جسم مٹی نال بنے ہیں تے جڑی شے اکھاں وچ چمک دی ہے تے مٹی نہیں او جنہاں دی سلامت ہو تے بولو ذرا ہیں اے جڑی شے اکھاں وچ چمک دی ہے مٹی ہے بولو جنہاں دی سلامت ہے کہ یہ نور ہے کہ نہیں ہے ہیں مولوی علی پریشان ہو گیا کہ بالکل غلط ہے ٹھیک ہے میں کہ گلا میں ٹھیک کرنا میں سرجن نہیں ہوں سرجن ٹائپ خطیب ہوں جی آکے تو تنو پورا بشر بنائیے تو دے جا دورا ہویا نا ہے کی میں پورا بنا گا میں کہ تیری آنکھاں کڑ دینے پتہ لگے حضرت پورے بشر تشریف لے کے آ رہے ہیں کہنے لگے میں ونہ کرنا چاہنا میں کہ دل دا تے پہلے ہی ہے جڑا میرے نبی دا نور نہ منے ہو دل دا نہ نہیں تے اور کی ہے آدم چشتی بڑی گل کرتا ہے کہتا ہے کس کاری اے زہد عبادت کس کاری اے زہد عبادت تجھے قلب حضور نہ ہووے تن دی میل دوائی کس
کسے کم تے من وچوں دور نہ ہووے کیوں منصور دی بولی بولے تے وچ منصور نہ ہووے آدم کس کم نور اکھیاں دا تے دل وچ نور نہ اکھاں دا نور فائدہ دیتا قرآن دی آیت ہے اللہ فرماندا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی جڑا ایتھے اننا ہے بھی اننا ہی ہوے گا ہن کی مطلب ہے جنہاں نمازاں پڑھیاں روزے حج زکات نیک متقی پرہیزگار نے کہا اللہ انہاں اکھاں دا نور نہیں دیتا بڑے بڑے اننے بھی نبی نے بھی عالم فاضل گزرے نے کی خیال ہے نہ دنیا ویکھ سکن نہ جنت ویکھن گے نہیں اللہ انہاں نوں جنت قیامت دا دن اکھاں دا نور عطا فرمائے گا اور جنت دی نعمتاں ویکھن گے اے نے بھی ایتھے بیچارے کوئی نہیں نظر آنا تے ہم بھی نہیں رہنے نہیں ہوں جدوں جنت جانا ہے تے جنت وچ کوئی بیماری نہیں جنت دے اندر کوئی معذوری نہیں کہ کوئی لولا ہے تے اوتھے بھی لولا ہوئے گا ایتھے لنگڑا تے ہم بھی لنگڑا ہوئے گا ایتھے کانا تے ہم بھی کھڑنا ہے اے ازمائش دنیا جنت نہیں جنت نعمتاں دا گھر ہے سارے ترکڑے صحت مند منڈے ہون گے سارے چڑھ دی جوانی سارے دی ماشاءاللہ جڑے نمازاں پڑھدے نے 70 ہورا بھی تواڈیاں ہونیاں نے سبحان اللہ کہہ انہاں ہورا نوں دنیا دی عورت نال تشبیہ نہ دیا کرو کہ جویں اس تو تانگا تے وہاں تو بھی تانگی ہونا نہیں ایسا نہیں ہونا وہ تے راحت دی جگہ ہے سکون دی جگہ ہے اطمینان دی جگہ ہے وہ تے نہ کہ تانے دینے نہ مینے دینے نہ فرمائشاں دینیاں نہ پرچی پڑھانی ہے جا بھائی سعودے لے آتے نہ کسی اپنا بجلی دا بل بھر وہ تے سکون ہونا ہے جڑا ایتھے اننا ہے اگر لے کے جنت وچ اکھ ملے گی لیکن قرآن فرماتا ہے جڑا ایتھے اننا ہے اوتھے بھی اننا ہوئے گا کی مطلب ہے مطلب ہے جڑا ایتھے حق نہیں پہچان سکیا جڑا ایتھے دنیا دے اندر رب دی بارگاہ کو نہیں پہچان سکیا وہ دے محبوب دی شان نہیں جان سکیا جویں ایتھے دل دا اننا ہے قیامت والے دن بھی اننا ہی ہوئے خوش نصیب وہ بندہ اس دور کے اندر جنہوں حضور دی پہچان نصیب ہو گئی خدا دی قسم اس بندے برکر اور میں تو تقریب میں چاہتا ہوں نا کہ دوسرے مسلک دا شیخ القرآن شیخ الحدیث ہوئے کہ نمازی پرہیزگار ہوئے کہ اہل سنت دا ایک ان پڑھ بندہ سادہ دو چار سنتاں دی نماز پڑھدا ہوئے اے اس شیخ القرآن شیخ الحدیث تو افضل ہے کیوں کہ او قرآن و حدیث پڑھ کے بھی ممبر تے رہ کے کہندے حضور نوں دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں نبی پاک میں اختیارات کوئی نہیں حضور علیہ السلام تے محل مشر میں تے نبی دا مقام تے گاؤں تے چودھری جتنا ہوندا ہے تے انہاں آگے کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کس چیز کے مالک و مختار ہی نہیں تے بے ایمان آگے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ سب کچھ پڑھ کے بھی حضور دا مقام نہیں پہچان سکیا تے ان پڑھ یا رسول اللہ کہنا حضور دا غلام سنی اٹھتا پہنتا سوندا جاندار ویلے میلاد بھی مناندا ہے تے مصطفیٰ کریم دی عزت و عظمت نعرے بھی لاتا ہے کیوں گل عمل تے نہیں مکڑی وجہ ہے گل حضور تے مکڑی تے باوالے
تسی زیادہ نہ بنیا کرو، تسی حضور دے غلام بن کے بیٹھے آگے محبت کا اظہار فرمایا کرو. پڑھو ذرا طیبہ والے گالے تیرے یت مکنی نبیاں بھی ہونا یوتھے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے در یت جھکنی طیبہ والے گالے تیرے یت مکنی جب پہچان مصطفیٰ کریم ہو گئی یہ گل بنا گئی. خاطر جو مرضی لکھو ایڈریس غلط کدے نہ پہنچے وچ کچھ بھی نہ ہوئے ایڈریس ٹھیک ہو. نمازہ روزے آئی زکاتہ مسئلہ مدرسے تبلیغاں تے چندے تے بندے تیرے عقیدہ ٹھیک نہیں عمل قبول نہیں. تیرے عقیدہ کتے دا بھی ٹھیک ہوئے تے جنت پہنچ جائے. عقیدہ کتے دا بھی ٹھیک ہوئے تے صحابہ کا ہوتا کتا پہنچے نہیں تو اپنے والوں تھوڑی گل کرنے. میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نے فرمایا جابر سن جنت جنتیاں ساری نعمتاں اللہ نے میرے نور نال بنائیاں نے. فرمایا جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل سارے میرے نور نال بنے نے. فرمایا جتنے نبی نے ساری دی روحاں میرے نور نال بنیاں نے. میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرماتے ہیں فرمایا جابر سن لے اے جڑا چند چمکدا ہے دے وچ بھی میرا نور ہے. اے جڑا سورج روشنی دیندا ہے میرے نور نال چمکدا ہے. اے جڑے ستارے چمک کردے نے فرمایا بھی میرا نور نال بنے نے. فرمایا ثم خلق اللہ آدم من الارض ركب فيه نور في جبهته ثم انتقل من فلاش سن ولده وكان ينتقل من طاهر الى طاهر ومن طيب الى طيب الى ان وصل الى صلب عبد الله بن عبد المطلب ثم خرجني الى الدنيا وجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وقائد الغر المحجرين. فرمایا پھر اللہ نے جناب آدم کو بنایا ہے میرا نور چکیا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھے آئے. آدم علیہ السلام کو سرکار دا نور پاک پشتہ جو پاک پشتہ دے اندر پاک رحمہ جو پاک رحمہ دے اندر سفر فرماندہ رہے آئے. میرے نبی دا نور حضرت آدم علیہ السلام تو چلدا ہویا حضرت شیس علیہ السلام میں جلوہ کر ہویا ہے. شیس علیہ السلام تو ادریس علیہ السلام ہے ادریس علیہ السلام تو حضرت نور علیہ السلام ہے. نور مصطفیٰ ادریس علیہ السلام تو چلدا ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں چاہیا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام میں چاہیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تو میرے نبی دا نور سفر فرماندہ ہویا پاک پشتہ جو پاک پشتہ کے اندر پاک رحمہ جو پاک رحمہ کے اندر حضرت عدنان تک آیا ہے. عدنان کو چلیا تے ماں دے چاہیا ماں کو چلیا تے نظار میں چاہیا نظار کو چلیا تے مدر میں چاہیا مدر کو چلیا تے الیاس میں چاہیا الیاس کو چلیا تے مدرکہ میں چاہیا مدرکہ کو خدامہ خدامہ تو کنانہ کنانہ تو نظر نظر تو مالک مالک تو پھر تو غالب غالب تو لوی لوی تو کعب کعب تو مرہ مرہ تو کناب کناب تو مسیح مسیح تو عبد مناف میں چاہیا ہے عبد مناف جو جناب حاشم میں چاہیا ہے حاشم تو حضرت عبد المطلب میں چاہیا ہے حضرت عبد المطلب تو میرے نبی دا نور میرے پیارے نبی کے پیارے ابا جان حضرت عبداللہ دی پیشانی مبارک میں چاہیا ہے. حضرت عبداللہ تو میرے نبی دا نور میرے پاک نبی دی پیاری امی جان حضرت آمنہ امینہ دے شکم اقدس دے اندر جلوہ گر ہویا. اجے آن زمان بھی نہیں سی نہ سورج نہ چن تارے اتے کونو مکان بھی نہیں سی آزاد میں ہوا والا ہویا اجے نام نشان بھی نہیں ویکھن نوں ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مردے پتھر لال تے پانی بھگدا تے پھل کنڈیاں نال
ऐसा गलियां दे विच रुलदे जीवान खुद आहले सुन्नत दा मौसफ अल्लाह ने हजूर नू अपने नूरानी जलवे दे नाल बनाया अल्लाह फरमांदा मैं नूर बना के भेजे हजूर फरमांदे ने मैं नूर बन के ही आया जरा सरकार दी अम्मी दी बारगाह में हाज़री दईए कि अल्लाह ने तुहानू की अता फरमाया चुप कर गए हो अपनी मां दी वाली ना खान बरसियां दे दे मां दी शान सुना ते हजूर दी अम्मी वाली भी सुभान अल्लाह कहना ज़माने विच मेरे नबी दी मां ना हुंदी कायनात विच किसे दी मां ज़माने दी मामा हजूर दी अम्मा दी कदमां दी खाक तो कुर्बान हजरत आमना फरमा दिया ने फरमाया जदों सरकार दा नूर मेरे शिकम दे अंदर जलवागर होया रंग ही वखरे ने बहारां ही बहारां ने आम औरतां दा जिस्म दिन बदन भारी हुंदा है फरमाया 9 महीने खुदा दी कसम मेरा कोई जिस्म बदली नहीं होया जिवें जिवें वक्त गुजरदा है जिस्म औरत दा वजनी भी हुंदा है महसूस हुंदा है हामला औरत है फरमाया पहले दिन तो लेके आखिर दिन तक किसी को पता ही नहीं जो मैं हामला मेरा जिस्म बिल्कुल ऊंजी है जिवें पहले शुरू दिन तो है हज़रत आमना फरमादिया ने फरमाया मेरा जिस्म गुलाब दे फूल तो हल्का जिस्म तो खुशबुआं दे झोंके आंदे ने वेड़े विच टुरांदे इंज लगदा जिवें कलीन ते पई टुरनियां पैरां थल्ले पत्थर भी आवे ते मोह बन जांदा है बाहर निकलण ते दो दीवार मुस्कुरा के मुबारकबादियां देंदे नजर आंदे ने हज़रत आमना फरमादिया ने फरमाया रब्बे पाक दी इज्जत दी कसम कदे कपड़े धोण दी लोड़ कोई नहीं पई बोलो याद रखो वजह दे साथ कदे कपड़े धोने की जरूरत नहीं पई फरमाया कदे बर्तन धोने की लोड़ नहीं पई कपड़े भी साफ रहंदे ने बर्तन भी साफ रहंदे ने फरमाया मैं सुबह उठ के घर झाड़ू देने का इरादा करा मेरे उठने तो पहले कोई झाड़ू दे जाता है मेरे घर को साफ कर जाता है हजरत आमना फरमादिया ने पहला महीना गुजरिया मेरे बेटे दे अंदर उच्चा लम्मा कद नूरानी चेहरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दरवा करी फरमाई फरमाया आमना मुबारक हो अल्लाह दे महबूब दी मां बनन वाली है कोई ना कोई नबी आके मुबारकबादियां देता है हजरत आमना फरमादिया ने फरमाया मक्के के अंदर रिवाज है शाम का टाइम हुंदा औरतां अपने अपने पानी वाले बर्तन चुक के पानी भरन जांदियां खूह ते फरमाया मैं भी अंदर पानी वाला मशकीदा चुकया है जब चश्मे के किनारे पहुंचियां मैं रस्सी बन्नण दा इरादा भाई करना खूह के अंदर मशकीदा लटकावां पानी भरां ते घर नु जावां फरमाया मेरे कान दे अंदर आवाज आई है आमना तेनू झुकण दी लोड़ नहीं मैं आप ही तेरी खिदमत विच हाजिर पिया होना बोलना वाला नजर नहीं आता कौन है मैं पूछे तारुफ करा आवाज आई मैंने जेब में बशर में खूह दा पानी खुद बखुद किनारे पे आए कोई रस्सी नहीं कोई डोर नहीं कोई सहारा नहीं कोई आसरा नहीं अपने आप किनारे पे आया खुद बखुद पानी मशकीले में दाखिल होया पूछया पानी आई तो पहले भी कदे किसी वास्ते आए बड़िया बड़िया औरतां शाना वालियां मकाम एहतराम वालियां सरदारां दियां बीबियां सीनो जमीन तेरे किनारे पे पानी बनाईयां ने आज तो पहले भी किसी औरत वास्ते बाहर आए आज पहली मर्तबा उनकी तौफीक हुई है ते पानी बड़ी मोहब्बत वाला जवाब देता है आकर लगे पूछण वाले केड़ी गल पूछिए आज तो पहले कोई प्यारे मोहम्मद दी मां आई होवे ते मैं भी हाजिर होया हो एडियां शाना वाली मां आई नहीं बैगरे दिल रुबा के आया रूह अर्ज़ो समा बन के आया ऐसा मिल के पढ़ता ज्यादा नहीं थोड़ा भी बहुत बदला बैगरे दिल रुबा के आया रूह अर्ज़ो मैं थोड़े को लत बन लैनी जिद तो नहीं ना जो नहीं पढ़ना होता फिर मैं चलो कल ही पता भी चलो ये हम जिद आ गए जो मैं पढ़ना हो तो नाल पढ़िया करो नहीं पढ़ना तो उन्होंने मुंह थले कर लिया करो मन पता लगेगा भी अज करो ही वादा करके आने बखना नहीं ना
تیرے سامنے بولنا نہ مولوی صاحب کے سامنے بولنا بولو یاد رب کرے دل ربا کیڑے سونے لگ رہے ہیں آڈیو ویڈیو بن رہی ہے میں بچن واقعہ بھی نا ویڈیو بنا کر سارے نمازیاں دے چہرے وچ آیا کرن تے پھر انہاں نوں جدوں میرے چینل تو دیکھ کے کرنا پتہ لگا بھی اسی جدوں بول رہے انہاں دے کیڑے سونے لگ رہے ہیں یہ تھوڑی ویڈیو میرے پیج تے ہوندی ہے چیک کریا کرو کرے دل ربا کہ آیا روح ارض و سما بن اور اے تقریر لائیو ہوندی ہے مفتی آصف پاکستانی دے پیج تے ٹھیک ہے جی اے دیکھ لیا کرو صرف تسی نہیں سننے ہزاراں بندے الحمدللہ سنتے ہیں پھر میں نے یہ اتنا عرب والے میں واقع میں چلا کہ جا پھسے اس کو اتنے چنگے نہیں سی آدھا ذوق کو دھا کے رکھا کرو بیگرے دل ربا کہ آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے یہ حبیب خدا بن کے آیا حضور اللہ دے حبیب جدو حضور دے آن دا ویلا ہویا حضرت آمنہ فرما دیا نے رات جہاں رہی ہے دن آ رہے ہیں رات کہنی ہے مولا سعادت میں نو دے دن کہنا مولا استا میں نو دے تیرا یار میرے بچ آوے رب فرماندہ ہے یار نو بیجڑا دل نہیں توڑنا ایسا ٹائم بنا مانگا رات بھی راضی ہو جائے گی دن بھی راضی ہو جائے گا کیڑا ویلا صبح صادق ہے وجہ ہے اچھا دو ٹائم نے جو رات دن ملتے ہیں اللہ نے صبح صادق ٹائم بھیجیا اور رات جا رہی ہے دن آ رہے اللہ چاہتا تو مغرب ٹائم بھی بھیج دیتا کیوں دن جا رہے ہیں رات آ رہی ہے ایک ملن کا ٹائم ہے صبح دن آ رہے ہیں رات آ رہی ہے مغرب ٹائم نہیں بھیجیا صبح حضور بھیجا کیوں پر میں بھیجتا تو مغرب ٹائم ہی بھیج سکنا سا لیکن چونکہ جدو دن جا رہا ہے روشنی جا رہی ہے ظلمت آ رہی ہے روشنی جا رہی ہے کہ مغرب تو بعد رات آنی ہے تے نیرا آ رہا ہے تے جب صبح دا ٹائم ہوندا اودوں نیرا جا رہا ہے تے اجالا آ رہا ہے فرمایا میرا یار پوری کائنات نو روشن کرنے واسطے آ رہا ہے حضور نے ساری کائنات نو روشن کرنا ہے اس واسطے پیغام میرے حضور آ رہے ہیں ظلمت جا رہی ہے نیرا جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا حضور سراج منیر بن کے اچھی بات ہو رہا حضرت آمنہ فرماتی ہے میں کی مندر میں گیا ہے عورت ذاتاں گھر دے اندر کر لیا صبح صادق دھڑا ہے حضور کہندے نے نور پیر دا ویلا کیڑا جڑے پیراں تو چڑھ دے وہ نام بولو نور پیر دا ویلا تے جس دن حضور آئے دن کیڑا ہے بولو دن پیر دا ویلا نور پیر دا تے آن والا بھی تے سارے نبیوں دا پیر بن گیا پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا گل ہوئی ہے تو میں نہیں پڑھا تو ہونا ٹائم لگ جائے جب پڑھنا ہے تو ذوق نہ پڑھنا پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا 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 بے مثال آ گیا بے نظیر آ گیا ماشاءاللہ ذرا بڑا سونے لگ رہے ہو محبت نہ لاکھو بے مثال آ گیا بے گیا جی بے مثال حضرت آمنہ فرما دیا نے میں کی مندر میں گیا ہے آسمان تو فرشتے کی جماعت اتری ہے
انہاں دے ہاتھ وچ نورانی جھنڈے نے ایک جھنڈا انہاں کعبے دی چھت تے لایا ہے ایک جھنڈا انہاں مشرق لایا ہے ایک جھنڈا انہاں مغرب لایا ہے کتھے مشرق تے کتھے مغرب تے حضور دی امی اپنے بند کمرے وچ بیٹھیاں ویکھ رہیاں نے او جس نبی دی امی دی نگاہ دا کمان دے اپنے بند کمرے وچ بیٹھ کے مشرق مغرب ویکھ سکدیاں نے مننا پے گا کہ حضور دی امی مشرق مغرب اپنے کمرے وچ ویکھ سکدیاں نے میرا نبی مدینے وچ بیٹھ کے مدینہ مسجد والوں دی اے سونے میلاد والی محفل بھی دیکھ رہے ہیں حضور دی امی دی نگاہ میں تو رب کچھ نہیں لکایا جیدی خاطر کائنات بنائی اس نبی دی نگاہ میں تو کیوں کچھ چھپ سکتا یہ نہ سمجھا کہ وہ 3-4 کیمرے لگے ہیں نہیں ایک کیمرہ مدینہ چ بھی لگے ایک بندہ میں کہنے لگا حضور جان دے میں کہا چھڑ کرے میں تینوں سادہ سمجھاواں کہ کیویں میں کہا ایک کار چل چلی ہے جی ماشاءاللہ 52 انچ دی میں کہا پھر تے مٹھی وچ ریموٹ ہوندا ہے جناب کیبل لگی ہے ڈش لگی ہے 1500 چینل نے بٹن دباواں امریکہ بٹن دباواں انگلینڈ بٹن دباواں پاکستان تک مختلف کونے شہر ہر چیز لائیو نظر آندی ہے بولر بھجے تے ایک قدم نظر آندا ہے بالاں نظر آندیاں نے فٹ بال دا میچ ہوئے سات سمندر پار بھی کوئی شہر کوئی کھیڈدا ہوئے لائیو ویکھ رہے ہیں میں کہا بڑی گل ہے تم اپنے بند کمرے چ بیٹھ کے پوری کائنات ویکھ سکدا ہے تے جے دے واسطے کائنات بنی اور روزے تے نہیں ویکھ سکدا کوئی شرک و بدعت نہیں جس واسطے بنی ہے وہ ویکھے تے مسئلہ ہے حضور فرماندے نے اللہ ساری کائنات میری ہتھیلی تے رکھی جی میں رائی دا دانا ہو سرم دا دانا نہیں یہ ساری کائنات سمٹ کے حضور دی ہتھیلی تے جتھوں تک بندہ ہاتھ ویکھے اتھوں تک ناظر ہے جتھوں تک بندے دی پہنچ ہوے بندہ حاضر ہے میں تانوں ویکھ رہا ناظر ہاں میرا ہاتھ نہیں جاندا تواڈے تک میں حاضر نہیں مائک ہے میرے ہاتھ بھی جاندا ہے میں حاضر ہاں میں ویکھ بھی ہاں میں ناظر بھی ہاں جتوں تک پہنچ ہوئے بندہ حاضر ہے جتوں تک ویکھے ناظر پہنچ بھی ہے تے ویکھ بھی رہا میں اتھوں حاضر بھی ہاں ناظر بھی ہاں ساری کائنات حضور دی ہتھیلی تے ویکھی ہتھیلی تے بندے دی پہنچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اب بولو تے صحیح ہتھیلی تے پہنچ ہے کہ نہیں حضور دی ہتھیلی تے پوری پک کملیا کائنات چھوٹی ہے میرے نبی دی ہتھیلی بڑی ہے اللہ نے سرکار کو بڑیاں شانہ دیتیاں ہیں حضور دے نور نال بڑھن والا فرشتہ اسرائیل سمجھ رہا ہے حضور دے نور نال بڑھن والا فرشتہ میں حدیث پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی مزے مدار حدیث تھا کوئی کسی مسلک کا بندہ میں گل کرے میں حدیث تے مکمل کرنے دے آ اسی بخاری دی گل کرنے ہوئے امام بخاری دے استاد لکھی ہے دادا استاد لکھی ہے میرے ساتھ دے اندر 80 جلداں دے اندر یہ روایت موجود ہے اور ایسے روایت دے میرے استاد محترم علامہ شوکت سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہابیاں دے چوٹی دے صادق نو ہرایا ایسے حدیث تے کیا حدیث ہے یا میں کہا ہے فرمایا مان پھر حضور اللہ دے نور نال بنے ہیں کوئی جرا کرنا چاہے سی تیار آنا تو جو ہے میرے بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مقدسہ دے نور نال بننے والا فرشتہ اسرائیل اور ہر وقت ایک وقت تے بندے کتے بندے کنے کٹھے مار جاندے نے تو ہر جگہ تے پہنچدا بھی ہے تے انہوں پتہ بھی ہے تے ویکھدا بھی ہے وہ سرکار فرمایا میرے تے درود پڑھا کرو حضور تواڈے وصال تو بعد فرمایا ہاں اللہ میری قبر تے فرشتہ مقرر کرے گا وہ فرشتہ ہوتے کھلو کہ میرا غلام مشرق مغرب شمال جنوب جتھے کتے بھی کوئی درود پڑھے کٹھے نہ پڑھے علیحدہ پڑھے گھر چ پڑھے ہن ایک وقت بیک وقت مشرق مغرب شمال جنوب کتنے بندے درود پاک پڑھ رہے ہیں سرکار نے فرمایا میرے قبر تے کھلو کے ہر ایک دا نام تے دے ابے دا نام لے کے میں کہنا حضور تواڈے فلاں غلام نے درود پڑھیا ہے تواڈے فلاں نوکر نے درود پڑھیا ہے اور میں کہنا حضور دے منہ تے کھڑے ہو غلام ہوندا ہے نوکر ہوندا ہے تے جڑا حضور دے نور نال بنیا فرشتہ او بے وقت مشرق مغرب شمال جنوب ہر ایک غلام کو جانتا ہے دی پوری کائنات تے توجہ ہے او تے کھلو کے سارے دا درود سن کے حضور نو نام سمیت دستا ہے آدم اس فرشتے سانوں نہیں ویکھیا مگر ساڈا نام جانتا ہے اسی ہولی پڑھیے دل وچ اونوں پتہ لگ جاندا ہے حدیث ہے نہیں تے تساں بھی سنی ہے نا اسی ہولی بھی پڑھیے دل وچ آواز کم بھی نہ سنے اونوں سن جاندی ہے او کہنا یاد خدا تواڈے فلاں غلام نے پڑھیا پر قبلہ جڑا نور مصطفی نال بنیا ہوے حضور دے منہ تے کھڑ کے
अस्सलातु वस्सलाम बल्कि मैं तो कहना मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के माँ मैं वो सुनिए बताओ मैं वो सुन्नी हूँ क्योंकि काबे नबी दे अंदर दुआ मंगदा मौला घर मैं तेरा ते बस गैरां दे पिया मेरी जान छुड़ा अल्लाह फरमाता जिब्रील काबे दी छत झंडा ला के वो तसल्ली दे तेरे दुख मुक गए ने मेरा यार आ गया मशरक मगरब झंडे क्यों लगे इधर ते झंडियां लाओ ते लोगां दे ढेडे दर्द पै जांदे किथे ले लिया मैं कहा साडे नसीबां नहीं लेते हजूर दी हर मोहब्बत आले सुन्नत दे दिल विच ले कितनी बात नसीबी एक ऐसा दौर आ गया सब अपने नबी दी शान सुनाने वास्ते भी दलीलां देणियां पैंदियां ते बात नसीबी ने अपने नबी दी शान सुनाने वास्ते भी दलीलां देणियां पैंदियां हैं जनाब दलील दो जी और कमलिया से बगैर दलील तो हजूर दा मिलाप मशरिक मगरिब क्यों झंडे लगे अल्लाह फरमांदा पहले जेड़ा भी नबी आया को कबीले दा नबी को बस्ती दा नबी को मुल्क दा नबी कोई बर्र आज़म दा नबी जेड़ा जिथों दा नबी बन के आया है ओदी इज्जत और उम्मत दा झंडा उथों तक लहराएगा जिब्रील मशरिक मगरिब झंडे ला के पैगाम दे दे ऐलान कर दे मौला की फरमाया ए जेड़ा हुन नबी बयान है कबीले वाले दा नबी नहीं बस्ती वाले दा नबी नहीं शहर वाले दा नबी नहीं ए मुल्क वाले दा नबी नहीं बर्र आज़म वाले दा नबी नहीं क़यामत तक पैगाम दे मशरिक मगरिब शुमालो जनूब ज़मीन व अर्श बरी और जिथों तक खुदा दी खुदाई होवेगी उथों तक मुहम्मद दी मुस्तफाई होवेगी जिथों तक मैं रब्बुल आलमीन होवांगा उथों तक मेरा यार रहमतुल लिल आलमीन होवेगा इस वास्ते जना फखर ना लाखना खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे ओ तो बोलो जरा खुदा फरमाया महबूबा अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा किसे मंगते नो ना मोरी खजाने सारे अज़ा होवे नमाज होवे दरूद होवे सलाम होवे जो गूंजन हर तरफ गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे खुदा फरमाया महबूबा ज़माने हज़रत आमना फरमाने ने झंडे लग गए मैं कहला अल्लाह तो फतवा बेड़ा चंगी तरह तेरा गलत होवे कमले वाला मैं झंडे पे लवाना है तेरे परेशानी नहीं हुई सुन्नी झंडियां लावे ते तेरे को टेढ़े दर्द उठदा है ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਤਜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿश है जे इलेक्शन दे मौसम दे मुख्तलिफ पार्टियां दे झंडे तेरे घर ते लग सकते ने ते जेड़ा सारे नबियां दा नबी ओदी आमद पे झंडा क्यों नहीं लाया हैं झंडा हजूर दा ला ऐते तो नबी दा झंडा चुकेगा क़यामत दा दिन हजूर सब अपने झंडे ते रखने हैं ते 12 दा दिन माशाअल्लाह नेड़े आंदा
صاف ستھرا کر شادی بیاہ میں کرنا ہے حضور دے ملاد میں ایک دفعہ گھر دی طرف تزئین و آرائش ہونی چاہیے کوئی جواب دے آ کے کی ہو رہا ہے کہ جناب میرے نبی دے ملاد دا مہینہ ہے دے وچ ہور نہ بھی کچھ کر سکے اپنے پورے ٹبر نوں بٹھا کے تے 21 منٹ کم از کم حضور دی ذات تے درود ہی پڑھ لے حضور دی بارگاہ کے اندر پیسے دی مقابل نہیں مقدار نہیں دیکھی جاتی یار دیکھا جاتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرا ابا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور کا ملاد مناتا بڑا لنگر پکتا ایک سال ایسا آیا پیسے کوئی نہیں ابے انہوں نے سر تے ٹوپی فرمایا ملاد تے منانا ہی ہے وہ ٹوپی نوکر نتیجہ بیچیا وہ بیچ کے چھولے لایا چنے لایا بھنے ہوئے چھولے سامنے سے حضور کا ملاد شروع ناکہ پڑیاں بیان کیتا لنگر چھولے بن دیتے مغرب تو بادشاہ پڑھ رہے تھے رون بہ گئے کسے پوچھا کیا انہوں نے فرمایا ہر سال حضور کا ملاد منانا سا لنگر پکانا سا اس سال حالات ایسے آ گئے نے اور چھولے تے گل آ گئی ہے تو میرے دل تمنا ہے کاش بڑے پیسے ہوندے تے اس دفعہ بھی لنگر ڈاڈا پکادا روندے روندے اکھ لگی سر دی لگی دل دی کھلی خواب دے اندر حضور آ گئے حضور دے سامنے چھولے موجود نے جڑے کہنا وڈے سن حضور نے چھولے وچ اپنا ہاتھ مبارک پھیر رہے نے تے گویا زبان عام کر فرما رہے نے کی ہویا کہ تو اس طرح محبت نہ چھولے بن دیتے نے ہے تے محبت دی گل نہ پیار وچ جڑے بول بولے نے قبول نے ماشے بھی قبول نے تے کونے بھی قبول نے کوئی آقا دی بارگاہ چ لڈواں دی لوڑ نہیں پیار نال ونڈے ہون تے چھولے بھی قبول نے نعرہ رسالت اج کو نہ کرے فارغ نہ ہوے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت سونے کپڑے پاڑے غسل کر کے اولاد نو پترا نو نام لے کے نکلو حضور دے ملاد لے دے پتہ لگے یہ نبی صرف سنیاں دا ہی ہے دوجا دا ہوئے گا تے آپ میرا جانا لیکن ایک گل تہاڈا بھی گلا ہے یہ جدوں ملاد والی رات آندی ہے تہاڈیاں بڈھیاں ساڈیاں بڈھیاں کیوں باہر آندیاں نے ہن نہیں بولو کنیاں والے سجے ہوندے نے ساڈیاں بیویاں باہر کی لینا حضور تے پردہ دینا ہے تے تو حضور دی آمد تے بے پردہ کر چھڑے کیوں بھائی کچھ تے گھر سان بھی کھانی چاہیے ٹافی والے بھی ٹافی بیچن تو پہلے تے شاپر چڑھا دیندے کہ ٹافی نوں نظر نہ لگ جائے وہ ایور دی ٹافی لے لو کیوں بھائی ساڑیاں بھی بغیر پردے تو کیوں پھردیاں نے اسی کوئی یہودیاں یا عیسائیاں اسی سیدہ زہرا پاک دے پاک خبردار کوشش کرو جڑے وڈیرے بندے نے محلے دے اندر کوئی ایسی اگر خرافات نے دور کرو کوئی ناچ گانا نہیں کوئی جناب بولا سجاوٹ میں ویکھن واسطے بیویاں باہر نہ اور بیویاں اگر سن رہی ہیں تو بھی غیرت کرا تو جو ہے جی یہ سیدہ زہرا پاک دیاں کنیزاں نے کوئی انگریز دیاں بادیاں نہیں اسی سیدہ عائشہ پاک دے نوکر ساڈی ماں ہے تو جو ہے جی میرے بات کوئی عورت کو اجازت نہیں باہر نکلن دی انہاں دے پردہ ضروری ہے پردہ واجب ہے ایتھے تے پردے دے مسئلہ بھی ہوندا ہے اے ہن کپی دے منڈے تو بڑا پردہ تے خالہ دے منڈے تو بڑا پردہ ہے تے قسم ہو گئے نویں مصیبت ہے میں کہ باہر جدوں بھی کوئی نکلے او پردہ پا کے نکل دی ہے پردہ تے ہے ہی نہ کوئی بغیر اجازت تو دروازہ دے کیوں جی پردہ تے ہے ہی خالہ دے کپے دے منڈے کو جڑے دستک بھی نہیں دے تے بغیر کھڑا دے کی ہے کپو دے من کو ناراض ہو جائے کہ میرے منڈے باہر بٹھائے سر کپو دی ناراضگی برداشت نہیں کرتا حضور دی کر لیں حضور ناراض ہوتے پر حضور نے فرمایا لعنت اس بندے تے جدی بہن بیوی بیٹی دوسرے مرد کے سامنے ہوئے تے فخر کرے دیوس کیا گیا دیوس کیا گیا اس بندے سے جڑا پردے دا اظہار نہیں کرتا پردے دا کوشش نہیں کرتا ساڈا کام ہے پیغام دینا تو جو ہے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اگلے جو میں